صفحہ نمبر 286، آیت نمبر 80، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80، صفحہ نمبر 286۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، یقیناً ہم نے نجات دی تم کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانب طور الایمنہ، طور پہاڑ کے دائیں جانب سے، ونزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم، اوپر تمہارے، المنّ، من، والسلویٰ، اور سلویٰ، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو، فیہ، اس میں، فیحل، پس اترے گا یا حلال ہو جائے گا، علیکم، اوپر تمہارے، غضبی، میرا غضب، ومن یحلل، اور اترا، اور جس پر اترا، علیہ، اوپر اس کے، غضبی، میرا غضب، فقد ہوا، پس وہ نامراد ہو گیا، وانی، اور بے شک میں، لغفار، البتہ بخشنے والا ہوں، لمن، اس کو، تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کی اچھے، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت یافتہ رہا، ہدایت پر رہا، وما عجلک، اور کس چیز نے جلدی کی، کس چیز کی وجہ سے جلدی کی تو نے، اللہ مخاطب موسیٰ علیہ السلام سے، ان قومی کا، اپنی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، کی، اور کیا جلدی کی ہے، کیوں جلدی کی ہے اے موسیٰ تو نے اپنی قوم سے، قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہم، وہ، اولائی، یہ، علی اثری، اوپر میرے پیچھے ہیں، وعجلت، اور میں نے جلدی کی، الیک، تیری طرف، ربی، اے میرے رب، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے، قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّا، بے شک ہم نے، قد فتنا، تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، قوما کا، تیری قوم کو، فتنے میں ڈال دیا تیری قوم کو، من بعدک، تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ، اور گمراہ کر دیا ان کو، السامری، سامری نے، جادوگر نے، فرجع موسیٰ، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، غصے کے ساتھ، آصفا، مایوسی کی حالت میں، افسوس کرتے ہوئے، قالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، علم یعدکم، کیا نہیں وعدہ کیا تم سے، ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، افطالا، کیا لمبی ہو گئی ہے، علیکم، اوپر تمہارے، العہد، مدت، ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا، ان یحل، کہ اتر آئے، علیکم، اوپر تمہارے، غضب، غضب، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی، پس تم نے وعدہ خلافی کی میرے وعدے کے ساتھ، میرے ساتھ، صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پڑھ رہے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہ فرعون سے نجات دے دی اور ان کو اس بحر قلزم سے پار کر دیا، تو وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، میں نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے اور اپنے دشمن سے۔ پھر طور کے ایک طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، اب پہاڑ کی تو دائیں جانب نہیں نہ ہوتی، بندہ کھڑا ہوگا اس کے دائیں جانب پہاڑ ہوگا، یعنی موسیٰ کے دائیں جانب پہاڑ تھا، یعنی میں نے وعدہ کیا پہاڑ کے دائیں جانب، یہ تمہارے دائیں جانب سے جب تم کھڑے تھے،
وَنَزَّلْنَا کیا وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو تورات دوں گا، ایک احکام دوں گا اپنی طرف سے، تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پابندی کرنی ہے، یہ اللہ نے سے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ جب یہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر بحر گلزم کو اپنا پار کیا، تو ادھر آ کر جب انہوں نے کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اب تم ایسا کرو کہ تم کو جو تمہارا آبائی وطن ہے شام اور فلسطین ایک ہی تھا نا، اللہ نے کہا تم نے وہاں پر جانا ہے، تم نے وہاں پر جا کر سکونت اختیار کرنی ہے، رہنا ہے، وہ تمہارا بائی گھر ہے، اور وہاں پر تم چلو، تم کو اس لیے نکالا گیا ہے، تم نے وہاں پر رہنا جا کر، وہ تمہارا دیس ہے، تمہارا وطن ہے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ ادھر تو بڑے جنگجو لوگ رہتے ہیں، بڑے بہادر لوگ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تم ایسا کرو تم جاؤ، تمہارا خدا آ جائے، وہ جب فتح ہو جائے گا فلسطین تو ہم آ جائیں گے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے اس انکار کرنے کی بنا کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ 40 سال وہ وادی جو صحرائے سینا اس کے اندر ان کو بھٹکا دیا گیا، ادھر رہے وہ 40 سال۔ اور اس 40 سال کے اندر پھر کیا ہوا کہ اس کے اندر ایک وہ کتنے 6 لاکھ کے غالباً وہ لوگ تھے، اللہ نے ان کے لیے ایک سائے کا بندوبست کیا، بادل رہتا تھا، پھر اللہ نے ان کے لیے ایک من کہتے ہیں ایک وہ میٹھی چیز کو سلوا کہتے ہیں، جیسے بٹیر تتر وغیرہ تھے، وہ آتے تھے ان کو پکڑ لیتے تھے، اللہ نے ان کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا۔ تو اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے سے یاد تو کرو کہ میں نے تم کو کیا تمہارے اوپر احسان کیے، تم کیسی قوم تھی، تمہاری اپنی سوچ ہی کوئی نہیں تھی، تمہاری اپنا خیال ہی کوئی نہیں تھا، تم فرعونیوں کے بغیر حرکت کر نہیں سکتے تھے، سوچ نہیں سکتے تھے، تم غلام تھے، میں نے تم کو اس غلامی سے نجات دلائی، پھر میں نے تم کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا اور فرعون تمہارے پیچھے آیا، پھر میں تم کو فرعون سے نجات دلائی، پھر اس کے بعد میں نے تم کو ایک وطن لے جانا ہے، تمہارا یہ وطن ہے، تم نے انکار کر دیا۔ اللہ اپنے احسانات گنوا رہے ان کو کہ یاد کرو میرے احسان تمہارے اوپر، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ من اور سلوہ وہ کھانا تھا، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، کھاؤ جو میں تم کو رزق دیا، من و سلوہ اس کو کھاؤ، فرمایا اور جو یہ پاک ہے، یعنی پاکیزگی چیز، پاکیزہ چیزوں کو کھانا، پاک چیزوں کو کھانا یہ ہمارے لیے جائز ہے، کھاؤ، اس کے علاوہ جو حرام ہے اس طرف تو نہیں جانا، یہ اللہ کے نام مان سلوا، تم اس کو چھوڑ کر جنگل تھے ادھر بڑا کچھ ہوگا، میں ان کو حرام چیزوں کو نہیں جانا، جو پاک چیزیں ان کو تم نے کھانا ہے، اور بلا تدگو اور سرکشی نہیں کرنی، بڑی نافرمانی نہیں کرنی، جو تمہارے اوپر حلال ہے وہی کام کرنا ہے، جو غلط کام اس کو نہیں کرنا۔ یعنی سرکشی کیا تھا، جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ تم نے ذخیرہ دوزی نہیں کرنی، کھا لو صبح اللہ پھر رزق دے دے گا، اور کسی کا حق نہیں ماننا، جو جس سے حق بنتا ہے وہ کھا لے، یعنی جس کے پاس کم ہے، جو کمزور لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں، اللہ نے ان کو تاکید کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہیں کیا پتہ کل ملنا کہ نہیں ملنا، وہ ذخیرہ دوزی کرنی شروع کر دی انہوں نے، ولا تدگو نافرمانی سرکشی نہیں کرنی، فی اس میں فیحل علیکم غضبی، اگر تم ایسا کام کرو گے تو کیا ہوگا، میرا غضب تمہارے اتر جائے گا۔ اللہ پھر ان کو تنبیہ کر رہا ہے، یہ اللہ کا بنی اسرائیل واد قوم ہے، اللہ کے ان کو بڑا ہی آسان ہے، اچھا انہوں نے اللہ کی ہر بات کو ٹھکرا دیا، ایسی قوم ہے انہوں نے اللہ کی ہر قدم قدم میں نافرمانی کی، نبیوں کو قتل کیا، اور اللہ نے جب کہا یہ کام کرو انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے کہا، اللہ نبی کہا تھا پڑھیں گے ہم آگے کہ پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے وہ سرینوں کے بال ایسے گسرتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی ہر کام میں اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرتے چلے گئے، معاف ہی کرتے چلے گئے، کبھی اس قوم پر ایسا عذاب نہیں ان کو تھوڑا ملیاں میٹ کر دیا جائے جیسے پہلی قوموں کو آتا رہا۔ اللہ کا بڑا ان کے اوپر احسان، بڑی جسے کہتے ہیں لاڈلی قوم تھی، موسیٰ ایسا بڑے لاڈلے تھے، اللہ سے ہر کام میں ضد کر پڑنی، نہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا ہے، ضد کی اللہ تعالیٰ سے۔ ایسی قوم بھی گناہ کرنے کے باوجود، نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھاتے ہی چلے گئے، ان کو چھوٹ دیتے ہی چلے گئے، یہ لوگ باز ہیں واپس آ جائیں۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس کے اوپر میرا عذاب اتر جائے نا، آ جائے، تو میں وہ غارت ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، جس کے اوپر ہم دیکھو پچھلی قوموں کو یاد کرو، تمہارے سامنے گزری ان کے خنڈرات موجود ہیں، ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، قوم سمود، قوم عاد، دیکھو ہم نے قوم شعیب کیا ان کے ساتھ حال کیا، ان کا کیا حال کیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بے شک میں تو بڑا بخشنے والا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں اتنی نافرمانی کرنی میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں یہ اللہ کی صفت ہے بڑی خاص، یہ کس کو بخشنے، لمن تابا جو توبہ کرتا ہے،
انسان غلطی کر لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، شیطان پیچھے لگا ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ فرمایا لیکن جو توبہ کر لے، غلطی کی توبہ کی، غلطی کی توبہ کر، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے توبہ کرنا۔ انسان غلطی کر لیتا ہے، توبہ کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو گناہ کرتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے لوگ بڑے پسند ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو تم گناہ ہی نہ کرو، اللہ ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کرے پھر اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو لوگ بڑے پسند ہیں۔ وہ اللہ تو معاف انی لغفار، میں بخشنے والا معاف کرنے والا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نمازیں، 5 نمازیں، ایک نماز دوسری نماز تیسری نماز پھر جمعہ پھر رمضان، یہ روزے، یہ اللہ نے کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ میں بخشنے والا ہوں کس کے لیے؟ جو توبہ کر لے، واپس پلٹ جائے اور ارادہ کرے آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ وہ آمنا، اور وہ ایمان لے، اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی کتابوں کو، قیامت کے دن کو، اپنے جی اٹھنے کو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے۔ فرمایا وہ آمنا وہ عمل صالحا، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے۔ یہ نہیں مان لے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب جو مرضی کرتا پھر نہیں، یہ نہیں ہے۔ شرط بتا دی ہے کہ عمل صالح اس کے بغیر ایمان بھی قبول نہیں ہوتا، اور قریب ہے کہ انسان اعمال صالح نہ کرے، نیک مال ہو سکتا ہے اس کا ایمان سے چھین جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ جب اخیر عمر ہوتی ہے تو وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نیک عمل کرتے رہتے ہیں جنت سے بڑی دور ہوتے ہیں، ایسا کام کر گزرتے ہیں وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں، جنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جہنم کے ایک بڑی جانے والے ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، لیکن ایسا اللہ سے توبہ کرتے ہیں وہ جہنم سے دور ہو جاتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم عمل صالحا، اچھے عمل کرنا، نیک عمل کرنا، یہ ایمان کے لیے بہت شرط ہے۔ ثم اهتدى، پھر وہ ہدایت کی راہ پہ متلاشی رہا، ہدایت یافتہ رہا، ہدایت پر قائم رہا، یہ ثم اهتدى۔ پھر جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں آگے نا کہ شروع کے اندر بخاری سے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا درمدر نیتوں پر ہے۔ ایسے ایک حدیث ہے کہ انسان کے جو آخرت کا معاملہ ہے اس کی آخری عمل پر ہے، جو اس کا آخری عمل کیسا ہوگا، اس کا آخری معاملہ کیسا ہوگا، اس نے جب اس کی روح نکلنے لگی تھی، جب اس کا وقت قریب آ، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، وہ اس کے ساتھ ثم اهتدى، پھر وہ ہدایت پر قائم رہا۔ وما عجلک، اور کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈال دیا، ان قومی کا، تیری قوم کے بارے میں یا تیری قوم سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف گئے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور کے اوپر، 70 آدمی ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام جلدی سے ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے، وہ پیچھے اور پیچھے نکل گئے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ تو جلدی سے نکل کر آگے تیرے ساتھی کدھر ہے؟ اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ کی محبت کا انداز ہے کہ تو پہلے چلا آ گیا، وہ تیرے ساتھی کدھر ہے؟ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام کہنے کالا، وہ یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہم وہ اولائی، یہ ہیں، الاسری، میرے پیچھے، میرے آثار، میرے قدموں کے پیچھے طرف آ رہے ہیں، واجلت، میں نے جلدی کی تیری طرف، الیکا، تیری طرف، ربی لترضا، اے میرے رب تو تاکہ راضی ہو جائے۔ کیسا ہے نبی ہے وقت کا، یا اللہ میں جلدی کیے تو مجھ سے راضی ہو جائے، تیری رحمت کا ایک نزول ہونے والا ہے، تو نے کہا میرے پاس آ جاؤ، میری کوشش ہے میں تیرے پاس آ جاؤں، تو مجھ سے پہلے راضی ہو جائے۔ اگر نبی یہ چاہتا ہے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مجلس لگی ہوئی تھی، آپ بیان فرما رہے تھے، آپ نے درمیان میں خاموشی اختیار کی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے ایسے جنت کے قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں بغیر حساب کتاب کے، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب ہی کوئی نہیں ہو۔ اصل یہ خوش، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے۔ عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ اور میں عکاشہ تو ان میں سے ہے، تو ان میں سے ہے۔ دوسرا صحابی اٹھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، یعنی جلدی کرنا نیکی کے کاموں کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا، عکاشہ ان میں سے ہے، اور اس نے جلدی کر لی، تو سوچتا رہ گیا، کھڑتا ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، نیکی کے کام جلدی کرنا۔ اور جیسے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع کے بعد، غزوہ احد کے بعد جب آپ نے واپس آئے اور بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے، سردیوں کی رات تھی، آپ نے فرمایا کون ہے جو جا کر بنو قریظہ کی جاسوسی کر کے آئے گا؟
زبیر بن عوام اٹھے، کہنے لگے وسلم عبداللہ بن زبیر بن عوام آپ کے پھوپھا صاحب بھائی تھے، یا وسلم میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر کہا کہ کون اٹھے گا جو جائے ان کی جاسوسی کر کے؟ زبیر بن عوام یا وسلم میں جاتا ہوں۔ آپ نے تیسری دفعہ کہا کہ کون جائے گا اس سرد رات کے اندر جا کر ان سے جاسوسی کر کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ زبیر نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا اس دنیا میں حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ یعنی اس نے فوراً 3 دفعہ جلدی کی، اس کو یہ مقام ملا قیامت تک۔ پر میں ہر نبی کا جو حواری ہوتا ہے، مدد کرنے والا ہوتا ہے، میرے مدد کرنے والا زبیر بن عوام ہے۔ یعنی دین کے اندر، نیکیوں کے کام کے اندر جلدی کرنا، اس کے اندر انسان کو جو کہتے ہیں وہ اللہ کا قرب ہے، جلدی چلے آنا، آگے نکل کر چلانا۔ کالا کہا فَإِنَّا بے شک ہم نے قد فتنا تحقیق ازمائش میں ڈال دیا ہے، قوما کا تیری قوم کو، من بعد کا تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور ان کو گمراہ کر دیا ہے، بہکا دیا سامری نے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم تحقیق ہم نے نجات دی تم کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے، یعنی فرعون سے، وواعدناکم اور ہم نے وعدہ کیا تم سے، جانب الطور الایمن پہاڑ کی دائیں جانب سے، ونزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى من اور سلوى، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، ولا تطغوا فیہ اور تم اس میں سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی اترے گا تم پر میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی جس پر میرا غضب اترا، فقد ہوا پس تحقیق وہ تباہ ہو گیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور یقیناً میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، لمن تاب اس شخص کو جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، ثم اہتدی پھر وہ ہدایت پر گامزن رہے، وما اعجلک اور کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈال دیا ہے، ان قومک تیری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہم اولائی علی اثری وہ سب میرے قدموں کے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک اور میں نے تیری جلدی اس لیے کی ہے، ربی اے میرے رب، لترضی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جزاک